مومنین کرام، قرآن کی بہت ساری آیات اس مضمون کی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آسودہ حال رکھے، ہر لحاظ سے وہ آسودہ حال ہو، زندگی میں کبھی وہ کسی آزمائش سے دوچار نہ ہوا ہو، صاحب ثروت بھی ہے، کوئی مالی پریشانی نہیں ہے، نہ خود بیمار رہتا ہے، نہ اس کے بال بچے یا عزیز، یہ اللہ کی طرف سے کوئی تکریم یا تعظیم نہ سمجھے کہ میں خدا کا بہت مقرب ہوں، میں بہت معزز ہوں، یہ میری تکریم اور تعظیم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اتنے مال و دولت سے نوازا ہے اور ہر قسم کی آزمائش، بلا اور آفات سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ نہ سوچے۔ یہ قرآنی آیت کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتا ہے، مالی طور پر پریشان رہتا ہے، خود بیمار رہتا ہے یا بیوی بچے بیمار رہتے ہیں یا اور قریبی رشتہ دار، تو وہ یہ نہ کہے رب اہاننی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی طور پر پریشان کر کے، بیوی بچوں کو بیمار کر کے یا اور عزیزوں کو بیمار کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ میری توہین کی ہے۔ نہ آسودہ حال آدمی خدا کی طرف سے اس کو عزت سمجھے، نہ پریشان حال آدمی یہ آزمائشوں کو خدا کی طرف سے توہین کی نگاہ سے دیکھے۔ عجیب آیتیں ہیں۔ اس لیے اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، کہ اس میں اپنی اچھائی بھلائی سمجھتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ در حقیقت تمہارے لیے شر ہے، شر۔ وہ روایت میں نے آپ کو بہت سنائی ہے، میں تفصیل سے عرض نہیں کروں گا، ورنہ آج کی جو معروضات اپنے ذہن میں لے کے آیا ہوں ان کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو مال دولت سے نوازتا ہے، اور جب اس مال میں اللہ تعالیٰ اس کے ذمے جو حقوق واجب الادا ہیں ان کو اگر ادا نہیں کرتا، یہی مال و دولت، یہی بینک بیلنس، یہی مال مویشی یا یہی کئی ٹن گندم روز قیامت اس کے لیے وبال جان ثابت ہوتے ہیں۔ ایک انصاری جو رسول خدا کی دعا کے نتیجے میں صاحب ثروت بن گیا تھا، خلاصہ اس کا یہ ہے، صاحب ثروت بن گیا تھا، اتنی بھیڑ بکریاں اس کی ملکیت میں آ گئی تھی کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی۔ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فلاں انصاری جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے دولت سے نوازا، اس کے پاس اب اتنی بھیڑ بکریاں بن گئی ہیں، ملکیت میں آ گئی ہیں کہ جو نصاب کی حد تک پہنچ گئی ہیں۔ نصاب وہ عدد یا وہ وزن کہ جس میں کم از کم اتنی بھیڑ بکریاں ہوں، کم از کم اتنا سونا ہو، کم از کم اتنی گندم ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ آپ کسی کو بھیجیں، خدا کا حکم ہے خذ من اموالہم صدقہ، لوگوں کے اموال سے صدقہ وصول کریں، یہ ان کی تطہیر کا باعث ہوگا، اور پھر ان سے صدقہ وصول کر کے وصلی علیہم، ان کے حق میں دعا کریں، فإن صلاتک سکن لہم، آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے حق میں دعا کریں گے، یہ ان کے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ ذرا تصور فرمائیں، وہ بندہ جس کو خدا نے رسول کی دعا کی برکت سے دولت سے نوازا تھا، آ کے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، غریب آدمی ہوں، دعا کریں خدا میری مالی حالت تبدیل کرے۔
پہلے ہی رسول خدا نے ان کو تنبیہ کر دیا ہے، بھئی یہ مال دنیا بہت خطرناک ہے، اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اپنے اسی فقر اور غربت پر صبر کرو۔ جو فقر اور غربت پر صبر کرتا ہے، روز قیامت جب سب لوگ اپنے پسینوں میں یہاں تک ہنسلی کی ہڈی تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر سے ہوائی جہاز کی طرف پرواز کر کے اپنی فقر اور غربت پر صبر کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ صبر کرو، کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، آپ میرے حق میں دعا کریں۔ دعا کی، اس دعا کے نتیجے میں اتنا صاحب ثروت بن گیا کہ زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ رسول خدا نے اپنا نمائندہ بھیجا، بھائی مجھے پتہ چلا ہے تیرے مال میں زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، یہ بیچارے اصحاب صفا ایک ایک بوٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اور تمہارے مال میں جتنی بھیڑ بکریاں زکوٰۃ کے طور پر واجب ہوتی وہ دے دو۔ آپ باور کریں گے، صاف صاف، ہاں وہ کیا کہتے ہیں، سفید کھرا کہتے ہیں انکار کرنا، کھرا انکار کر دیا، معذرت کر دی، آج کی زبان میں سوری کر دیا۔ رسول کی دعا کے نتیجے میں یہ امیر بنا ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اور جب بھیجا ہے نمائندہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، معذرت کی اور زکوٰۃ وصول کرنے سے، ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں ہے روز قیامت نا، وہ لوہے کے قرآنی آیت ہے، لوہے کے توق ان کی گردن میں ڈالے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہی مال و دولت ہے، سونا چاندی، ہاں بھیڑ بکریاں، گندم، جن کا تم نے ذخیرہ کر رکھا تھا، اور اس میں سے تم نے حقوق ادا نہیں کیے تھے۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھیڑ بکریاں، سینکڑوں بھیڑ بکریوں کا میں مالک بن گیا ہوں، یہ میرے لیے ایک نعمت ہے۔ نادان نہیں سمجھتا، وہ شر لکم، یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ یہی بھیڑ بکریاں روز قیامت وہ تو کی صورت میں اس کی گردن کے اندر ڈال دی جائیں گی۔